अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। मैं हूं रज़ा हाशमी। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अपनी हुकूमत को जाता देखकर अगले इलेक्शन के लिए, जी हाँ, अगले इलेक्शन के लिए एक बयानिया तरतीब दे रहे हैं और ये बयानिया उन्होंने बहुत ही जहानत के साथ तरतीब देने की कोशिश की है। जहानत का लफ्ज़ शायद बहुत सारे अकाबरीन ने सहाफ़त के लिए और बहुत सारे नाजरीन के लिए भी एक मुतनाज़ा लफ्ज़ होगा और वो इसके ऊपर बड़े जो है सीखपा भी हो सकते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक जहानत से मुराद इसलिए क्योंकि जो एक एवरेज हमारा नैरेटिव कंस्ट्रक्शन है जो पूरे मुल्क के अंदर, वो इस बात को मानती है कि अमेरिका हर सूरत हमारी हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिशें करता रहा है, उनकी हुकूमतें बनाता और गिराता रहा है। मिसाल के तौर पे जो अगर मैं जो राइट की बात करूं, जो यानी मजहबी जमातें या जो वो नैरेटिव रखने वाले लोग, वो बयानियाँ रखने वाले लोग जो पाकिस्तान को इस्लाम का किला समझते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया साजिशें कर रही है, वो भी ये समझते हैं कि अमेरिका एक इस्तेमार और तागूत का निशान है और हर वक्त अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पड़ा रहता है और वो साजिशें करता है, जिसके नतीजे में यहाँ पर हुकूमतें बनती हैं और जाती हैं और यहाँ पर की जो सियासी क़ुव्वतें हैं वो अमेरिका की पिट्ठू रही हैं। दूसरी जानिब जो इसके मुखालिफ बयानियाँ बनाने वाले हैं, यानी लेफ़्ट के जितने भी बयानियाँ साज मौजूद हैं या बयानियाँ जो मौजूद है लेफ़्ट का, जो मैं जब लेफ़्ट कह रहा हूँ उस पर मैं ख़ास मार्क्सिस्ट लेफ़्ट नहीं कह रहा, मैं लिबरल साइड भी साथ ही शामिल कर रहा हूँ और मार्क्सिस्ट साइड भी शामिल कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं, वो भी ये मानते हैं, वो भी ये बात करते हैं और ये कहते हैं कि जनाब जो अमेरिका है वो तागूत है और वो इस्तेमार है, इंपीरियलिस्ट पावर है और वो डिस्ट्रॉय करता है यहाँ पर हुकूमतों को, डिस्टेबलाइज़ करता है। तो उन्होंने उस बयानिए को हवा देनी शुरू की है, उस बयानिए के नीचे आग लगाई है जो ना तो कोई राइट वाला डिनाई कर रहा है ना लेफ़्ट वाला डिनाई कर सकता है कि अमेरिका जो है वो साजिश नहीं करता। मिसाल के तौर पे उस फिल वक्त जो खान साहब ने बयानियाँ बुनने की कोशिश की है वो एक झूठ का पहाड़ है। उसके अंदर कोई इतनी सच्चाई मौजूद नहीं है क्योंकि खान साहब और उनकी हुकूमत की इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद हैं जो हम अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब खान साहब के हवारी, जिनको हम उर्फ़ आम में यूथिया कहते हैं, वो जब किसी से भी ये सवाल उसके सामने रखते हैं तो आपके मुताबिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका साजिशें नहीं करता, वो नून लीग वाले दोस्तों से पूछते हैं कि जनाब आप तो कहते थे कि नवाज शरीफ की हुकूमत इमरान खान अमेरिका की है, वहाँ पर गिरा रहे हैं। खान साहब की मिडिल क्लास है, जो खान साहब के वोटर हैं, जो ये समझते हैं कि जनाब, जिनमें से ये 18-19 साल के बच्चे भी शामिल हैं, जो ये समझते हैं कि जनाब खान साहब जो है वो मसीहा आखिर हैं और इनके बाद ना इनसे पहले कभी कोई इस तरह की चीज़ इस मुल्क के अंदर हुई नहीं, वो ये सब समझ रहे हैं कि जनाब क्या बात है, साजिश हो गई है और अब उन्होंने ऑटोमेटिकली इन साजिशी मफरूज़ों का सबसे बड़ा जो एक फ़ीचर ये होता है कि जब ये साजिशी मफरूज़ा को लीडर रेटरिक के अंदर बनाने में कामयाब हो जाता है तो उसके जो हवारी होते हैं, उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो ज़िम्मेदारी उसको उस चुंगल में से निकालने की अपने कंधों पे ले लेते हैं। तो खान साहब ने जो वो कैपिटल बनाने के लिए, वोट कैपिटल बनाने के लिए जो जाग लगाई है, जितनी भी वो बन सकी वो खुद ब खुद अब चलती जाएगी, कल्टीवेट होती जाएगी और मल्टीप्लाई होती जाएगी। अगली बात इसके वो ये कि खान साहब ने जो भी अभी तक बयानियाँ बनाया है, नाजरीन, सहाफ़ती तौर पे अगर देखा जाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ का पहाड़ है। झूठ का पहाड़ किस तरीके से, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। खान साहब के ख़िलाफ़ ना तो कोई ऐसा साजिश मौजूद है, अमेरिका अगर वो चाहता है हुकूमत गिराना तो एटलीस्ट वो आपको बताएगा नहीं। खान साहब की हुकूमत, अमेरिका खान साहब की हुकूमत को गिराना नहीं चाहता और अगर वो कुछ चाहता है तो वो पाकिस्तान के अंदर जिसको रजीम चेंज कहते हैं वो उसको चाहता है। खान साहब उस रजीम का एक छोटा सा मोहरा है। रजीम चेंज से मुराद ये है कि वो ये चेंज खान साहब की हुकूमत है, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, ये चेंज तमाम धड़ों के अंदर आएगा और अगर इस्टेब्लिशमेंट अपनी बका अमेरिका से मांगेगी तो भी उन्हीं तमाम तर शराइत पर मांगेगी जो अमेरिका चाहेगा। मसलन हम ये देख लेते हैं कि खान साहब ने अभी तक क्या किया है। खान साहब ऐसा क्या कर दिया जिससे वो अमेरिका उनसे नाराज़ हो जाए। मिसाल के तौर पे खान साहब ने जब वो आए उन्होंने चलता हुआ सी पैक रोल बैक कर दिया। खान साहब, अमेरिका को तो उससे खुश हो जाना चाहिए था। खान साहब जब आए तो उन्होंने
ہر اس قوت کو سائڈ پر لگا دیا جو یہ کہتی تھی کہ جناب ریجنل پاورز کے ساتھ دوستی کیجئے، ریجنل پاورز میں چائنا کے ساتھ دوستی کیجئے، سی پیک کو خراب نہ ہونے دیجئے، جو یہ کہتے تھے کہ جناب ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، میں ٹی ایل بی کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر ایک فرینچ ایمبیسڈر کو جو ہے وہ نکال دینا چاہیے ملک سے باہر، اور ان کو جو ہے وہ تو کافر ہیں اور وہ تو غاصب ہیں اور وہ تو ہمارے نبی کی آن اور شان کے دشمن ہیں۔ خان صاحب نے تب یہ دلیل پیش کی کہ جناب ہمارے تو ٹائز ہیں ای یو کے ساتھ، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ان کو ہٹایا جائے۔ تو خان صاحب نے ہر اس قوت کو سائڈ پر لگا دیا جو یہ کہتی تھی کہ جناب ریجنل پاورز کے ساتھ دوستی کیجئے، ریجنل پاورز میں چائنا کے ساتھ دوستی کیجئے، سی پیک کو خراب نہ ہونے دیجئے، جو یہ کہتے تھے کہ جناب ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، میں ٹی ایل بی کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر ایک فرینچ ایمبیسڈر کو جو ہے وہ نکال دینا چاہیے ملک سے باہر، اور ان کو جو ہے وہ تو کافر ہیں اور وہ تو غاصب ہیں اور وہ تو ہمارے نبی کی آن اور شان کے دشمن ہیں۔ خان صاحب نے تب یہ دلیل پیش کی کہ جناب ہمارے تو ٹائز ہیں ای یو کے ساتھ، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ان کو ہٹایا جائے۔ تو خان صاحب نے ان کو بھی نہیں ہٹایا، خان صاحب نے چائنا کو بھی ناراض کیے رکھا، چائنا نے بھارت کو بھی خان صاحب نے بھارت کو بھی جو ہے وہ ٹانگے رکھا۔ اور یہ بھی میں آپ کو یاد ہوگا خان صاحب فون کرنا چاہتے تھے، ایک فون کرنا چاہتے تھے خان صاحب، اور خان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ ان کی ٹیبل پہ جو فون پڑا ہوا ہے اس وہ بجے، اور جب وہ ہیلو کریں تو آگے سے مسٹر بائیڈن ہوں اور وہ خان صاحب سے گفتگو شنید کریں اور ان کو اپنے دکھ سکھ سنائیں اور خان صاحب ان کو اپنے دکھ سکھ سنائیں۔ فون نہیں آیا، فون نہیں آیا۔ بائیڈن صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے تمام تر واضح اور غیر واضح سفارتی میڈیائی ہر قسم کے ترلے کے باوجود بائیڈن صاحب نے فون نہیں کیا، خان صاحب کی خواہش انہوں نے پوری نہیں ہونے دی۔ تو وہ شخص جو پچھلے دنوں کے اندر ناموس رسالت پر ایک سفیر نہیں نکال سکا، بائیڈن کے فون کا ہر وقت انتظار کرتا رہا، سی پیک جس نے رول بیک کر دیا، جس نے اس وقت دھرنا دیا جس وقت چینی صدر جو یہاں پر آ رہا تھا، وہ امریکہ کے مخالف کیسے ہو سکتا ہے اور امریکہ اس سے ناخوش کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان دونوں کیسز کے اندر تو خان صاحب جو ہیں وہ کہیں پر بھی جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ ایڈ میں صرف اس کے اندر یہ کر دوں کہ آخری چیز جو میں اس کے اندر جو شامل کرنا چاہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف جو کہ امریکی شرافیہ کا ایک ٹاؤٹ ہے، ایک دلال ادارہ ہے، اور امریکہ کا ایک دلال ادارہ ہے، اس کا جو امپیریلسٹک جو کلاؤٹ ہے وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے، وہ خان صاحب کو کہتا رہا کہ یہ کریں خان صاحب آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دینا۔ خان صاحب نے کہا جی آپ نے کہہ دیا تو میں نے کہاں سے ریلیف دینا ہے؟ انہوں نے کہا خان صاحب قیمتیں پٹرول کی بھی اوپر جانی چاہیے، انہوں نے کہا جی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی بجلی بڑھائیں، انہوں نے کہا جی بڑھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جی سبسڈیز واپس لیں، انہوں نے کہا جی لینی چاہیے۔ خان صاحب نے تو جو بھی ان کو کہا گیا امریکہ اور ویسٹ کی جانب سے، خان صاحب نے بیٹھ کے نہیں، ان کے ساتھ تعاون کر کے نہیں، لیٹ کے مانا سارا کچھ۔ اس کے بعد آپ اس وقت یوتھیے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، وہ سازش اصل میں ان کے دماغوں میں ہو رہی ہے۔ آخری چیز جو میں اس کے اندر جو شامل کرنا چاہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف جو کہ امریکی شرافیہ کا ایک ٹاؤٹ ہے، ایک دلال ادارہ ہے، اور امریکہ کا ایک دلال ادارہ ہے، اس کا جو امپیریلسٹک جو کلاؤٹ ہے وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے، وہ خان صاحب کو کہتا رہا کہ یہ کریں خان صاحب آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دینا۔ خان صاحب نے کہا جی آپ نے کہہ دیا تو میں نے کہاں سے ریلیف دینا ہے؟ انہوں نے کہا خان صاحب قیمتیں پٹرول کی بھی اوپر جانی چاہیے، انہوں نے کہا جی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی بجلی بڑھائیں، انہوں نے کہا جی بڑھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جی سبسڈیز واپس لیں، انہوں نے کہا جی لینی چاہیے۔ خان صاحب نے تو جو بھی ان کو کہا گیا امریکہ اور ویسٹ کی جانب سے، خان صاحب نے بیٹھ کے نہیں، ان کے ساتھ تعاون کر کے نہیں، لیٹ کے مانا سارا کچھ۔ اس کے بعد آپ اس وقت یوتھیے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، وہ سازش اصل میں ان کے دماغوں میں ہو رہی ہے اور وہ ہر وقت ہی ہوتی رہتی ہے۔ خان صاحب سے اگر خان صاحب سے ویسٹ اگر کسی بات کے اوپر جو ہے وہ پریشان رہا ہوگا، یا وہ سمجھتے ہوں گے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے یہاں پر، تو وہ صرف اور صرف ایک وجہ یہ ہے کہ افغانستان کا وہ ٹھیکہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ افغانستان کے لیے جو خان صاحب کو کہا گیا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ کیسے کیسے خان صاحب نے امریکہ کو سرو کیا ہے، اس کے بعد امریکہ کو نے خان صاحب کے ذمہ جو کچھ لگایا تھا
افغانستان کے حوالے سے کہ وہاں پہ طالبان رجیم کو آپ اپنی کنٹرول میں رکھیں گے، وہاں پر آپ اپنی مرضی کے جو اور لے کر آئیں گے لوگ، اور پھر جو بھی لوگ وہاں پر آئیں گے وہ امریکہ کی بات سنیں گے، اس کے مفادات کو سیکیور رکھیں گے. اور خان صاحب ان تمام جو ہے خان صاحب نے یہ بڑے وعدے کیے جناب ان کے ساتھ کہ جی میں سرکار سائیں میں یہ بھی کر دوں گا، میں وہ بھی کر دوں گا، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا. وہ سارے وعدے انہوں نے پشاور والے بھائی اس وقت DGI جنرل فیض کے کہنے پر کیے، لیکن وہ وعدے وہ وفا نہ کر سکے. وعدے تو وفا نہ ہوئے تو ایک طرف جو لارا ان کو لگایا ہوا تھا دوسروں کو، افغانیوں کو، اور ایک طرف امریکہ، درمیان میں خان صاحب پھنس گئے. نہ وہ امریکہ کو ڈلیور کر سکے، اور چونکہ وہ امریکہ کو ڈلیور نہیں کر سکے تو وہ ڈالرز کی دھار، وہ اسٹریم آف ڈالرز جو انہوں نے وعدے کیے تھے افغان طالبان سے، اور ایونچولی افغان طالبان لیں گے تو وہی آگے عوام کو بھی دیں گے، افغانی مطلب کچھ نہ کچھ تو دیں گی، تو وہ ان کو بھی نہ پہنچ سکے، نہ ڈالر وہاں سے آئے نہ یہاں سے بولے وعدے پہنچے. تو خان صاحب نے امریکہ کو گندا کرنا شروع کر دیا. خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جا پہنچے روس. جو خان صاحب کا آج بھی بیان ہے کہ مجھے اگست سے سازش کا پتہ تھا. خان صاحب اصل میں اس سب کو جوڑنا چاہ رہے ہیں اب کہ جی یہ جو روس بھی میں گیا تھا وہ میں اس لیے گیا تھا کہ میں امریکہ کے مخالف، یعنی مجھے پتہ تھا کہ امریکہ کیا کر رہا ہے. میرے خیال میں خان صاحب روس اس لیے گئے تھے تاکہ وہ ان کو پتہ تھا کہ کیا ہونے لگا ہے، ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد آ جائے گی اور سارا کچھ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی روس چلے جاتے ہیں، کم از کم مجھے جھوٹا سچا بیانیہ تو بنانے کے لیے کسی کے اوپر تو تھوپوں گا نا بھائی. روس سے ان کو ایک مونگ پھلی تک نہیں دی انہوں نے، میرا خیال ہے چائے بھی نہیں پلائی. پیوٹن صاحب اپنے کتے شتے لے آتے ہیں، ان کے ساتھ ہی کھیل کھل کے خان صاحب آ گئے. اس کے علاوہ خان صاحب کے پلے کچھ نہیں رہا روس سے. اس سب کے اوپر بھی خان صاحب اب یہ بیچ رہے ہیں کہ میں روس گیا تو ایک ملک کو پسند نہ آیا کہ جناب میں روس کیوں گیا. آپ بھائی صاحب روس کسی قسم کا کوئی اسٹریٹجک معاہدہ نہیں کرنے گئے تھے، نہ ہی کسی صف بندی کے اندر آپ وہاں پر کھڑے ہو رہے تھے. ہاں البتہ جو آپ نے اسپٹ سیاپا ڈالا، جو آپ نے رولا ڈالا، اس کے اوپر ویسٹ اگر آپ سے محتاط ہوا ہوگا تو یہ ہوا ہوگا کہ یہ جو طالبان کا اتنا ہمدرد ہے یہ ان کو اٹھا کے ایٹم بم ہی نہ پکڑا دے کہ جی ہمارے اوپر چلا لیں. تو اس کے اوپر وہ آپ کو اتار رہے ہیں. اور میرے خیال میں اگر ویسے تو ایسا کچھ ہے نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا، لیکن اگر کچھ ایسا ہے بھی تو شاید دنیا کے لیے کوئی بہتری ہے اس کے اندر بھی. باقی وقت بتائے گا خان صاحب جو ہے وہ کدھر جاتے ہیں اور کدھر نہیں جاتے، اور کہاں کے رہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی.